بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین جیسا کہ پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں جی، جو سچویشن اس ٹائم بنی ہوئی ہے، جیسے جلاؤ گھراؤ اور جتنا جو فائرنگ اور جو ساری چیزیں ہو رہی ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں آپ سے، ان لوگوں کے لیے جو فوری طور پہ جو ہے نا وہ چیزیں نہیں دیکھ سک رہے ہیں یا جو پریشان ہیں، جو وہ ریسنٹ سچویشن جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے مثال ہم اس کی صرف اسی طرح دیں کہ جو ابرار الحق صاحب کا جو لاسٹ گانا تھا جس میں انہوں نے جو ہے نا جس کے بول ہے پنجابی کے جی اور چوپ ہو گنے وہ بھی چوری دے، تو ان کو جو ہے نا وہ سچویشن اب جو ہے میرے خیال میں کافی حد تک اب اصل میں ریئلائز انہوں نے کیا ہونا کہ جو یہ غلطی کر بیٹھے ہیں۔ خان صاحب پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے ویڈیو ریکارڈ میں بھی انہوں نے بولا، جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کرائی کہ جی اگر کوئی ہے آپ کے پاس مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ جانے کو جیل جانے کو تیار ہوں۔ جو انہیں سچویشن بنائی، جو ماحول بنایا جس میں خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جس طریقے سے کیا گیا، اس کا رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ کہیں پہ جی عوام جو ہے نا وہ کور کمانڈر کے گھر میں گھسی، کہیں وہاں جا رہے ہیں، کہیں پہ میس میں جو ہے نا وہ ملٹری میس میں گھس کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، کبھی رانا ثناء اللہ کے گھر کے آگے پتھراؤ ہو رہا ہے، کبھی جو ہے نا کسی جگہ پہ ہو رہا ہے، کبھی ISI کے کوارٹر پہ ہیڈ کوارٹر پہ جا کے کر رہے ہیں، یعنی کہ عوام اس ٹائم پہ اپنے بس سے باہر ہوئی ہے۔ یہی بار بار خان صاحب اپنے جو ہے نا وہ جلسوں میں اپنے خطاب میں یہی بار بار ان کو سمجھاتے رہے کہ ابھی تک میں عوام کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہوں، جس ٹائم عوام میرے کنٹرول سے بھی باہر ہوگی یہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ اب وہ سچویشن بن گئی ہے کہ جناب کوئی نہیں دیکھ رہے لوگ کدھر جا رہے ہیں، کس طرف کر رہے ہیں، جو سامنے آ رہا ہے یا جو جن کو وہ قصوروار سمجھتے ہیں ان کے جو ہے نا وہ سر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ۔ اور یہ سچویشن جو ہے نا وہ بار بار خان صاحب نے کہا نا سری لنکا سے بھی بری ہو جائے گی، اور وہ اب آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہ ادارہ ملٹری کا جس کی لوگ ایک ٹائم تک ابھی کچھ عرصے تک جو پہلے تک جو عزت کرتے تھے، ابھی وہ بھی انہوں نے تار تار کر کے رکھ دی، اور اس کے بہترین قسم کا مظاہرہ ان لوگوں نے اب دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ انہوں نے اپنی عزت کا کیا حال کروایا ہے۔ تو اب جو خواتین کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ کو یہ ویڈیو بھی ساتھ دکھاتے ہیں کہ جو خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں یہ پولیس والے، یہ لوگ جن کو یہ بالکل جو ہے نا احساس ختم ہو گیا ہے کہ خواتین جو سامنے ہیں کم از کم ان کی عزت کا، حرمت کا، یا ان کا کم از کم احترام کیا جائے۔ کس چیز کا ان لوگوں میں غصہ ہے یا کس چیز کی جو ہے نا وہ کس طرح کے آرڈر وہ مان رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کو عام پولیس والے لگتے ہیں جس طرح کا یہ عوام کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں، جیسے بچے گھروں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، جیسے سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں؟ تو اب اس کا صرف یہ سوچیں، اگر یہ سوچتے ہیں ایک آدھے دن میں یہ چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی خان صاحب کی جو ہے نا وہ ریلیز کیے بغیر، تو وہ ان کی ایک غلط فہمی ہے۔ تو اب یہ سچویشن ابھی تک ہے کہ ابھی تک لوگ صرف سوٹیاں، ڈنڈے، پتھر لے کے پہنچے ہوئے ہیں، اور آگے سے ان لوگوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں، مرے ہیں، اور جو ہے نا یہ ابھی تک اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ یہی عوام اگر ڈنڈے سوٹے کے علاوہ کوئی اس طرح کی چیز یا خدا نخواستہ ہتھیار اٹھا کے لے آئی، تو ابھی تو آپ نے اپنا کور کمانڈر ہاؤس خالی کیا، ابھی تو آپ نے اپنی ملٹری میسج چھوڑی ہیں، اس کے بعد آپ سوچیں آپ جائیں گے کہاں پہ؟ تو یہ چیزیں کہ جی ایسے ہو گیا، اس نے ایسے کر دیا تھا، اس نے ایسے کر دیا، یہ چیزیں اب پانی اس لیول سے اونچا چلا گیا کہ اب کسی قسم کا سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس کی اب فردر جو سچویشن، اگر یہ سوچ رہے ہیں انٹرنیٹ بند کر دیں، جو ہے نا وہ یوٹیوب بند کر دیں، وہ چینل بند کر دیں، تو کیا کریں گے آپ؟ کب تک بند کریں گے؟ لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے، کیا وہ ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے؟ کیا انٹرنیٹ وغیرہ آن ہونے کے بعد یہ ویڈیوز اور یہ پکچرز یہ ساری اپلوڈ نہیں ہوں گی؟ کتنی دیر تک آپ اس چیز کو آپ نے وہ کٹا کھول لیا جو آپ سے بند نہیں ہونا؟ ایک عرصے سے وی لاگرز، ہم لوگ، ہر بندہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اپنی اوقات سے بڑی چھلانگ مت ماریں، اب مار کے اپنے ٹانگیں بھی چروا لی ہیں اور اپنی شلواریں بھی پڑوا لی ہیں۔ تو اب وہ سچویشن بن گئی ہے کہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کا آگے سولوشن کیا ہے۔ دو قسم کی اب جو حالات ہیں وہ صرف نظر آ رہے ہیں، اس میں صرف حل دو ہی ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے جی کہ یہ کل خان صاحب کو پیش کریں اور فزیکلی پیش کریں، بجائے اس کے کہ ایک اطلاع آ رہی ہے جی کہ وہ انٹرنیٹ جو ہے نا لنک کے تھرو جو ہے نا ویڈیو کال کے تھرو ان کو پیشی لگوائیں گے ان کی۔ تو اگر اس کے علاوہ اگر یہ پیشی ویڈیو لنک سے بھی کرواتے ہیں، آن لائن کرواتے ہیں، تو بھی ان کو فائدہ ہونا نہیں ہے، حالات ایسے رہیں گے۔ لیکن اگر فزیکلی پیش کرتے ہیں اور عدالت سے ان کو جو ہے نا وہ وقتی ضمانت ملتی ہے، ایک تو اس صورت میں صرف حالات کنٹرول ہوں گے کہ خان صاحب آ کے لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں اور تھوڑا سا چیز کو کول ڈاؤن کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وقتی طور پہ جو ہے نا ایمرجنسی لگا دیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ ایمرجنسی لگا کے سمجھتے ہیں جی کہ ہم حالات کو مینج کر لیں گے، تو ایمرجنسی میں بھی آپ سے حالات مینج نہیں ہونے۔ گو کہ آپ جو ہے نا ان کا پورا ایک سیٹ اپ تو لپیٹ لیں گے، لیکن اس کا فائدہ نہ پولیٹیکلی کسی پارٹی کو ہوگا، نہ PDM کو، نہ PTI کو، نہ دوسری کو۔ اس ٹائم اگر عوام کے نظریے سے، عوام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو صرف ایک ہی سولوشن ہے، خان صاحب کو چھوڑا جائے، باقاعدہ ٹرائل کورٹ جس طرح جو پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جائے، غلطی ہے سزا دی جائے، غلطی نہیں ہے اور جس طرح کے بوگس اور فیک کیسز بنائے ہوئے ہیں اس کو اگر لے کے آپ چلتے رہیں گے تو یہی کچھ ہوگا۔
लोगों ने आपको बोला था कि खान हमारी रेड लाइन है, आपने समझा मजाक कर रहे हैं, शुगर लान दे कोई गल नहीं, वो और आज आपको लोगों ने बता दिया कि रेड लाइन क्या होती है। ये नवाज शरीफ साहब नहीं है कि जो अपील करें कि आओ जी मैं जो है ना वो एयरपोर्ट जा रहा हूं, पता लगे भाई साहब रास्ते से ही मुड़ गए, अवाम नहीं आई। ये इमरान खान को आपने हाथ डाला है। एक अरसे से हम लोग भी अपने चैनल से समझा रहे हैं कि क्यों आपने मुल्क का सवा सत्यानाश करना खान को हाथ डाल के। वो आप देख लें, अब आप कल इंटरनेशनल मीडिया पे भी इनकी जलालतें सुनेंगे किस तरह की हो रही हैं या क्या हो रही हैं। तो ये जो मीडिया पे भी मीडिया के थ्रू भी प्रेशर आएगा, ये भी आपकी किसी किस्म की इमरजेंसी को या बाकी हालात को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो हालात इन्होंने खान साहब को जो है ना वो पकड़ने के बाद बताए बना लिए हैं, इसमें हम एक चीज इनको जरूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जनाब आपने 2/3 या 3/4 मेजोरिटी से भी अब खान साहब को क्लीन स्वीप के अहल कर दिया। अब आप इलेक्शन आज करवाएं, 10 दिन बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, क्लीन स्वीप खान साहब की कंफर्म है। अब इसको कोई नहीं रोकता। बाकी लोग जो परेशान है उनकी सेहत को लेके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर खैरियत करे। हम आपको हमेशा से कहते हैं खान साहब से अल्लाह पाक ने जो काम लेना अभी वो अधूरा है। हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह पाक जो है ना उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। जब तक रब ने नहीं चाहना कुछ नहीं होना, तो उस सेहत के हवाले से, जान के हवाले से घबराने की जरूरत नहीं है। वो रब की मर्जी है, इंसान के हाथ में नहीं है। पहले भी इन्होंने ट्राई किया, अल्लाह का हुक्म नहीं था तो कुछ नहीं हुआ। वो आपने जो है ना वो फायरिंग करवा के देख लिया गोजर खान में, या बाकी किसी किस्म के ये जो सेशन कोर्ट में आपने वो एक अटेम्प्ट करवा के प्लान करके देख लिया। अल्लाह ने जब बचाना है, अल्लाह पाक अपनी जो इंसान है उसको जिस टाइम उसने जिंदगी देनी है उसने जिंदगी देनी है। जब उसने जिंदगी नहीं देनी तो वो सिंपल चलता है, बंदा गिर के भी जो है ना वो उसकी जान ले लेता है। तो उन चीजों के हवाले से जो है ना थोड़ी सी हम कहेंगे कि तसल्ली रखें, अपना जो एहतजाज है वो जारी रखें, लेकिन ये कि लोगों का और बाकी चीजों का ध्यान करें, क्योंकि इस चीजों में अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ध्यान करें। क्योंकि बहुत सारी वीडियोज ऐसी सोशल मीडिया पे आ रही हैं जहां पे जो मिलिट्री के लोग हैं, जो रेंजर्स के लोग हैं, वो सिविल कपड़ों में लोगों में शामिल हो रहे हैं, और उनका मकसद यही है कि किसी तरह इस चीज को बढ़ाया जाए और नाम पीटीआई पे, खान साहब पे या किसी दूसरी चीज पे डाला जाए। तो इन चीजों का बहुत सारा अपने इर्द गिर्द का ध्यान रखें और इसके चीज को जहन में रखें। ये हमारा मैसेज इसके थ्रू पूरे जो एस्टेब्लिशमेंट और जो है ना पॉलिटिशियंस को है, आप जो मर्जी कर लें, अब आप इस अवाम को नहीं रोक सकेंगे। और ये चीज अब वाज़िया कर रही है, या इमरजेंसी है या इमीडिएट इंशाअल्लाह ताला इलेक्शनों की तरफ आप जाएंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है जी, जजेस क्या करते हैं, अब कल के दिन से जो है ना वो आगाज होगा और बड़े हमारे हिसाब से सीरियस किस्म के जो है ना इन चीजों पे एक्शन लिए जाएंगे। क्योंकि ये नैब के हवाले से करके केस बना के, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि नैब का जो आपने अगर उस पर 2, 4, 5 अरब का केस बनाया तो वो तो नए उसूलों के मुताबिक तो खान साहब पे होता ही नहीं है। और इनकी जो कादिर यूनिवर्सिटी उसकी तहकीक भी पूरी नहीं अभी हुई कि जिसपे जो है ना आप इस तरह के केसेस डालें। तो बहरहाल जी इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कल। अल्लाह पाक को उम्मीद यही है कि 1, 2, 3 दिन के अंदर बेशक हालात जितने भी खराब होते हैं लेकिन ये बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हामी और नासिर हो, पाकिस्तान का भी और खान साहब की भी जो है ना जिंदगी अल्लाह पाक जो है ना सेहत तंदुरुस्ती वाले करे और खैर खैरियत हो। मिलता है जी नेक्स्ट वीडियो में नई इत्तलात के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.